بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا نائینی علیہ رحمہ انہوں نے دو جواب آغا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کو دیے تھے، اور ان میں سے پہلا جواب یہ تھا کہ انہ لا ضرر ولا ضرار، یہ مربوط با اقلاع نہیں ہے بلکہ مربوط با اذا اردت الدخول ہے، جو 3 سطر پہلے تھا۔ اس کو ہم نے جواب دیا کہ نہیں، اتنا جو ہے سیاق میں فرق نہیں ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب کی چیز کی علت کے بجائے وہ اتنی دور جا کے علت ہو جائے، یہ ظہور عبارت کے خلاف ہے۔ دوسرا جو ہے جواب آغا نائینی کا یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ انہ لا ضرر ولا ضرار اقلاع کے لیے ہی علت ہے، اور علت بھی اسباب حکم الہی کلی ہے، نہ اسباب حکومت۔ اس وقت اس لا ضرر کو حاکم قرار دیا تھا، اقلاع کو لا ضرر ولا ضرار میں حاکم قرار دیا تھا الناس مسلطون علی اموالہم پر، اور حاکم و محکوم حکم اولی حکم ثانوی ہوا کرتا ہے۔ یہ جواب دوم تھا آغا نائینی کا۔ اس جواب دوم پر جو اشکال وارد کیا گیا وہ یہی تھا کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لا ضرر کو الناس مسلطون پر جو حاکم و محکوم کا سلسلہ قرار دیا، اس میں ایک اشکال تو یہ ہے کہ کیا یہ حاکم و محکوم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، علت معلول بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ جی ہاں، خود کو شامل نہیں ہے مسئلہ۔ علاوہ بر اس کے کہ ہم جو سابق میں جواب دے چکے ہیں، اس کے علاوہ اشکال یہ ہے کہ آپ نے جو اقلاع کو الناس مسلطون پر حاکم قرار دیا، اور حاکم کی وجہ سے مال محترم مومن، اس مال میں آپ نے اس کو بلا مالک بنا دیا، یعنی درخت کا اب وہ مالک نہیں رہا ہے، کیونکہ الناس پر قاعدہ لا ضرر مقدم ہے، اس لیے وہ الناس مسلطون گویا کہ وہ مالک ہی نہیں ہے۔
تو جب مالک نہیں ہے قاعدہ اللہ ضرر کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس انصاری کو اختیار ہے کہ وہ اکھاڑ کے پھینک دے، یا اس درخت کو اپنے پاس رکھ کر خود اپنے استعمال میں لائے، وہ تو مالک ختم ہو گیا نہیں لا ضرر کی وجہ سے، یا کوئی دوسرا آدمی تیسرا آدمی جو باہر سے آ کے اس درخت کو استعمال کر، کیونکہ یہ تو مالک نہیں رہا، سمرہ تو مالک ہی نہیں رہا ہے نا، تیسرا آدمی جو ہے اس کو استعمال کرے، کیونکہ یہ تو اس کی ملکیت کو الناس مسلطون کو ختم ہی کر دیا آپ نے لا ضرر کی وجہ سے۔ تو کیا اس طرح حکم ثانوی کی اسے جس کو بلا مالک قرار دے دیا، اور لوگ دوسرے بھی آ کے تصرف کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب تو کوئی بھی تصرف کر سکتا ہے، کوئی بھی لے جا کے بیچ سکتا ہے، یا انصاری کہ میں خود ہی استعمال کر رہا ہوں۔ آپ جو ختم ہو گئے، سمرے کی ملکیت ختم کر دی جب لا ضرر نے آ کے، اقلاع نے آ کے، تو کہے گا ٹھیک ہے میں اکھاڑتا نہیں ہوں، میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں، یا اکھاڑتا ہوں کوئی تیسرا آدمی آ کے اس کو لے جائے، اس کو جائے بازار میں بیچ دے مثلا۔ تو کیا یہ تمام چیزیں جائز ہیں یا جائز نہیں؟ اس لحاظ سے بھی لا ضرر کو حاکم قرار دینا الناس مسلطون پر اشکال رکھتا ہے، اس لیے کہ خالی اکھاڑ کے پھینکنے کا حکم ہے، اپنی ملکیت بنانے کی اجازت نہیں ہے، کسی دوسرے کو مالک بنانے کی اجازت نہیں ہے، کسی دوسرے کو اکھاڑ کے دے دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس اس کا ایک خاص حکم ہے۔ یہ خاص حکم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم حکومتی ہونا چاہیے، نہ حکم کلی الہی جس میں حکم ثانوی قرار دیا جائے حکم اولی کے اوپر۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ حکم حاکم ہے، حکم حکومتی ہے۔ جب سمرہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہے تو پھر آپ سوچ لیجیے کہ ابو ہریرہ کی صف میں چلا جائے گا، اور کیا۔ جی آپ تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ امام ضامن کے بارے میں مختلف احکام بیان کیا کرتے ہیں، کبھی امام ضامن کے پیسے کہتے ہیں کسی سادات کرام کو دے دیے جائیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے امام ضامن کے پیسے جو ہے وہ مجلس میں خرچ کر دیے جائے، کبھی کہتے ہیں امام ضامن کے پیسے جو ہے وہ مسجد میں لگا دیا جائے، امام بارگاہ میں لگا دیے جائیں۔ تو یہ ایک حکم کیوں نہیں بتاتے، مختلف حکم کیوں بتاتے ہیں؟ اور سب کے سب حکم صحیح بھی ہیں، کوئی اپنی جگہ پر، یا کہتے ہیں صدقے میں کبھی اس فقیر کو دیتے ہیں، کبھی اس فقیر کو دیتے ہیں، کبھی اس فقیر کو دیتے ہیں، یہ کوئی الگ چیزیں تھوڑی کو شمار ہوتی ہے، ہاں اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں کون سی جو ہے ہاں جو ہے وہ سے امام ضامن میں اچھا ہے کہ بھائی جو ہے کسی سادات کرام کو دیں، کسی امام بارگاہ میں خرچ کریں، کسی مجلس میں خرچ کریں، اس میں کون سا جو ہے تناقض ہے؟ جی ہاں دے سکتے ہیں، اسے دینا مستحب ہے۔ جب کیفیتیں مختلف ہوں، حکم سب کا ایک جیسا ہو، تو پھر جو ہے وہ نہیں کہلاتا کہ یہ جو ہے ٹکرا رہا ہے ایک دوسرے سے، وہ اس کے مصادیق میں سے ہے۔
مصادیق مختلف ہوا کرتے ہیں، حکم ایک جیسا ہے۔ سمیرا نہیں ہے، وہ سمرا ہے نا، سمیرا وہ کسی عورت کا نام ہوگا پھر تو۔ ہاں سمیرا، ہاں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے وہ جو آپ نے کلی حکم نکالا تھا، کلی حکم کی مخالفت صاف نظر آ رہی ہے کہ کلی حکم ہوتا تو کسی کو بھی دینے کی اجازت ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلی حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک خاص حکم دیا گیا ہے۔ یہ خاص حکم مربوط با قاعدے حکومت اور قاعدے ولایت اور زمامداری کے باب سے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جب قائد سلطنت کی گفتگو پیش کی جا رہی تھی، اس وقت کسی نے آ کر تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے قائد سلطنت کو ایجاب و سلب میں دو امر میں منحل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ظاہری طور پر ٹکراؤ ہمارا امر ایجابی سے ہو رہا ہے اور علت جو ہے لا ضرر کی لائی جا رہی سلبی کے لیے۔ وہاں پر جواب دیا کہ نہیں، یہ آپ عقلی تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، یہ عقلی تجزیہ و تحلیل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ عرفی نظر سے قاعد الناس مسلطون کو دیکھا جائے گا، نہ قاعد تجزیہ و تحلیل عقلی۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے قاعدہ جو لا ضرر کا ہے اس کو مورد مقدمے واجب میں کس طرح ہم اس کو تطبیق کرتے ہیں۔ فرماتے کہ قائل بوجوب مقدمہ اس بنیاد پر کہ مقدمے کو واجب سمجھتے ہیں اور مقدمے کے واجب ہونے کو مقدمے کو واجب شرعی سمجھتے ہیں، لابدیت عقلیہ کے علاوہ وجوب شرعی غیری مانتے ہیں۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ وجوب مقدمہ شرعی غیری یہ متفرع از ذیل مقدمے کے وجوب سے ہے۔ ذیل مقدمے کا وجوب جب اصلی پایا جاتا ہے تو اسی ریشہ بنیاد سے وجوب مقدمہ چلتا ہے، ترشح کرتا ہے۔ بس اگر کوئی ایسی جگہ آ گئی
کہ جہاں پر مقدمہ ضرری ہو اور وہاں پر ہم لا ضرر و لا ضرار کو لانا چاہتے ہیں، ایک طرف سے وجوب غیری اس مقدمے پر آ رہا ہے تو واجب ہے اس کو انجام دینا، دوسری طرف سے ضرر ہو رہا ہے اس مقدمے کو انجام دینے سے تو حرام ہوگا اس مقدمے کو انجام دینا۔ وجوب و حرام ٹکرا جاتے ہوں، مقدمہ واجب بھی ہے اس لیے کہ وجوب غیری ہے، مقدمہ حرام بھی اس لیے کہ لا ضرر و لا ضرار آ رہا ہے۔ تو اس مقدمے کے ضرری ہونے کی وجہ سے وجوب غیری میں مانع و رکاوٹ آ گئی، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وجوب غیری میں مانع آ گیا تو اس سے وجوب ذیل مقدمہ بھی مانع آ جائے، خالی وجوب مقدمے میں مانع آیا ہے، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وجوب ذیل مقدمے میں بھی کوئی مانع آ گیا ہو، وہ اپنی جگہ پر مطلق واجب ہے، چاہے مقدمے میں مانع آئے چاہے مقدمے میں مانع نہ آئے۔ بس جب ذیل مقدمہ اپنی قوت وجوب پر باقی ہے تو اب دوسری طرف سے مقدمے کے وجوب میں مانع موجود ہے، تو اب کیا کیا جائے، کس طرح ذیل مقدمے تک رسائی حاصل کی جائے؟ تو اب دو میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور کہیں کہ در حال ضرر یہ مقدمہ مقدمیت نہیں رکھتا ہے، جب مقدمیت نہیں رکھتا ہے تو اس مقدمے کا ذیل مقدمے سے ارتباط ٹوٹ جاتا ہے۔ اما بحفظ مقدمیت و بحفظ ان کے وجوب مقدمہ متفرع بر وجوب ذیل مقدمہ ہے، اگر وجوب مقدمے کو لا ضرر نے آ کر اس وجوب ہی کو جو وجوب غیری تھا لا ضرر نے آ کے ختم کر دیا تو اب وجوب مقدمہ ختم ہونے کے بعد وجوب ذیل مقدمہ، اس کے لیے ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کوئی دوسری چیز مقدمہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر دوسری چیز کوئی مقدمہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے بغیر مانع کے تو اس مقدمے دوم کو
انجام دیں گے، لیکن مقدمہ دوم کوئی اور ہے ہی نہیں، یہی ایک مقدمہ ضرری والا تھا اور اس کو بھی لا ضرر نے آ کے ختم کر دیا، اس کا وجوب ختم ہو کر کے رہ گیا۔ تو آیا جب وجوب مقدمہ اس کو لا ضرر نے آ کر کے نفی کر دیا، تو اب سوائے اس کے کوئی حل باقی نہیں رہتا عقلاً، کہ اب دیکھیں کہ مقدمہ وجوب غیری رکھتا تھا، مانع کے باوجود اس کو ہم انجام دیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ذیل مقدمے تک رسائی ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہو اس مانع کی نسبت جو لا ضرر نے آ کے ختم کیا ہے، وہ مانع سے زیادہ اہم ہے۔ حرام کے ذریعے سے ہم مقدمے تک پہنچے، وہ حرام جو ہے وہ مقدمہ ہونے کے لحاظ سے وجوب غیری رکھتا تھا لیکن حرام بھی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم ذیل مقدمے تک پہنچے، وہ زیادہ اہم ہے، یا جو ہے وہ حرام اتنا اہم ہے کہ ذیل مقدمے تک پہنچنا اہم نہیں ہے؟ کون سا اہم ہے؟ اہم و مہم کو دیکھیں گے۔ آئیے اس کو ایک عام مثال میں آپ کے سامنے پیش کریں، یہ پریکٹیکل ہو بھی چکا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ بہت اچھی مثال جو ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وجوب حج یہ ذیل مقدمہ ہے، یہ مستطیع آدمی کے لیے حج واجب ہو جایا کرتا ہے، اور اس کا مقدمہ یہ ہے کہ انسان سفر کرے، سفر کر کے جو ہے خانہ کعبہ کے پاس جائے، سفر کرنے کو مقدمہ قرار دیا گیا، تمام وسائل سفر کو مہیا کرے۔ اب اس کے راستے میں سفر کرنا واجب ہو گیا ہو کیونکہ مقدمہ ہے، ذیل مقدمے کی وجہ سے مقدمہ بھی وجوب غیری کا عنوان سفر بھی پیدا کر جاتا ہے، سفر وجوب غیری کا جو ہے عنوان پیدا کر جاتا ہے، لیکن اس سفر میں ایک مانع آ گیا، حرام آ گیا، رکاوٹ آ گئی۔ اب آپ کے سامنے دو معنی پیش کر جو پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ جب یہاں سے زوار حضرات حج کے لیے سعودی عرب جاتے تھے تو وہ یا زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے مثلاً، تو وہ دونوں کی مثال آپ کے سامنے، آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ پابندی لگائی تھی عورتوں پر کہ آپ نے برقعے میں اپنی تصویر کھنچوائی ہے، ہمیں کیا پتہ برقعے کے پیچھے آدمی ہے یا عورت ہے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ اور واقعاً ہوتا بھی ہے، لوگ جو پردہ پہن کے مرد حضرات نکل بھی جایا کرتے، وہ جو ہے خالی شمر کی سنت نہیں تھی، باقی جو ہے یہاں پر بھی آپ کو لال مسجد میں نظر آئے گا یہاں، تو یہ جو ہے ہاں برقعے پہن کے نکل جاتے ہیں۔ لال مسجد سے پہلے شمر نے کیا تھا، پہلے سب سے پہلا کام شمر نے کیا تھے۔ خیر شمر بھاگا تھا نا وہ کوفہ سے، وہ شمر اس بھاگنے کے دو تین ایک طریقہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ برقع پہن کے بھاگا تھا۔ خیر ایک وہ اس میں تاریخ میں کچھ لوگ کہتے بکریوں کے درمیان سے گزرا تھا جیسے مختار نامے میں ذکر، لیکن جو روایات میں ملتا ہے وہ برقع پہن کے بھاگا تھا اصل میں۔ ہاں خیر، تو اس زمانے میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ برقع پہن کے کوئی آدمی بھاگ جائے نا، یہ بڑا مشکل تھا نا۔ تو یہ شمر کی جو ہے وہ
برائی میں ہوشیاری دیکھے کتنی زیادہ تھی ہے نا. اس سے آپ اندازہ لگے کہ کتنا خطرناک آدمی تھا وہ ہے نا. اس کے ذہن میں کہاں سے آئے. یہ تو کہہ رہے ہیں پوری تاریخ میں یہ نئی چیز ایجاد کرنے والا کیسے اس کے ذہن میں یہ بات آئی. یعنی ہم تو دیکھیں ایک معنی یہ آیا کہ سعودی گورنمنٹ کہتی کہ بھائی عورت کو پورا برقع اتار کے پورا بے حجاب کر کے ہم تصویر لیں گے اور تصویر پاسپورٹ میں لگائیں گے تب اس کو حج پر جانے کی اجازت دیں گے، ورنہ حج پر جانے کی اجازت. عورت پر حج واجب ہو گیا ہے پھر بھی انہوں نے یہ قید لگا دیے. نہیں ہمیں کیا پتہ کہ اس کے پیچھے کون آدمی جا رہا ہے، اس لیے ہم پوری تصویر لیں گے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوری تصویر جو ہے لینے کے لیے خالی انہوں نے گردن تک جو ہے کھلا رکھنے کی جو ہے فرمائش کی تھی تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون ہے. عورت کے بال دیکھنا، عورت کے کان دیکھنا، عورت کی گردن دیکھنا، سب کچھ دکھانا پڑتا تھا تب جا کے حج پر جانے کی اجازت. جی تو چہرے سے نہیں پتہ چلتا ہے بعض اوقات میں، چہرے سے نہیں، وہ کہتے پورا دکھاؤ ہے نہیں تب جو ہے یعنی پورا یقیناً بے حجابی کرواتے تھے. وہ اس کے بغیر حج پر نہیں جانے دیتے تھے لوگ. ہاں بہرحال وہ اس زمانے میں نہیں تھے، ابھی تو سعودی گورنمنٹ کے پاس اب آ گئے تو معلوم نہیں ہے، پہلے تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی اب تو جو ہے وہ مشینیں سنا ہے کہ آ گئی ہیں کہ پورا بدن جو ہے چیک کرتے سارا اندر سے کپڑے کے بغیر عورت بھی پوری نظر آ جاتی ہے. وہ مشینیں الگ مسئلہ ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا چکر بھی نہیں تھا. اور وہ کہتے بھائی پورا دکھاؤ ہے کہ کیا ہے. یہی تو مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اسی مسئلے کو تو بتا رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے کہ حج کے لیے حرام کرنا پڑتا تھا، عورت کو حجاب اتارنا پڑتا تھا. جو واجب عورتیں جس نے زندگی بھر حجاب نہیں اتارا تھا اس کو بھی حجاب اتارنا پڑتا تھا. بیچاری عورتیں جو وہی اس مسئلے کو آپ اسی پر تطبیق کر لیں کہ اس مسئلے کو دیکھ لیں. ہاں جی تو یہ مسئلہ جو ہے پیش آ گیا. اب اس سے بھی بڑا مسئلہ پیش آئے گا کہ ایسی مشین سے گزرے گا بالکل عورت برہنہ ہی نظر آئے گی. یعنی ایسے جو ہے مشینیں آ گئی ہیں ابھی کہ جس سے جو پورا بدن نظر آتا ہے، کپڑے بالکل اتر جاتے ہیں. شاید جو ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ایسی مشین کہ جو ہے ایسی مشین آ گئی. یعنی خالی عورت نہیں، مرد بھی جو بالکل برہنہ نظر آتا ہے. عورت کو برہنہ ہو کر جانا خالی عورت کے لیے نہیں، مرد بھی برہنہ ہو کے جاتے ہیں، پورا ایک دم خالی کر دیتے ہیں. اس کے بغیر حج پر جانے نہیں دیتے، زیارتوں پر جانے نہیں دیتے. مثلا یہ جو ہے ان کی بھی پرابلم ہے. وہ اصل فیکٹس دیکھے جائیں، حقائق دیکھے جائیں تو ان کے لیے بھی مسائل، آج کل اتنے مسائل آ گئے کہ کپڑے اتارنے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز اندر سے لے جا رہا ہے. کہ کچھ لوگ پیٹ میں ڈال دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سینے میں ڈال دیتے ہیں، کچھ جو ہے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، کچھ جو ہے منہ میں ڈال دیتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چھپائی ہے اس کی چیزیں. اتنی چیزیں آ گئی کہ اب انسان کا دماغ ہی چکرا گیا کہ کہاں تلاش کرے. تو اب جو ہے کپڑے اتار کے بھی پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ اندر کیا لے جا رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں، سمجھ میں نہیں آتے کیا کریں. تو اب ان کی بھی پرابلم ہے، وہ بھی جو ہے مشکل میں ہے. ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی اس مسئلے میں وہ حق پر ہے. نہیں کیونکہ پوری مملکت کو سنبھالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اور مشکلات بہت بن رہی ہوتی ہیں. تو اب کیا کریں؟ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں. کون ہر ایک ہم طالب علموں کی طرح شریف تھوڑی ہوتا ہے. اور طالب علم بھی آج کل پتہ نہیں ہوتا کہ کون جاسوس آ گیا، کون جاسوس کیا گیا، یہ بھی نہیں پتہ چلتا. یہ بھی بڑی مشکل ہے نا. ہاں تو یہ آج کل کا زمانہ بہت مشکل زمانہ ہے نا. تو اب جو ہے وہ کپڑے اتار کے، یا عورتوں کو جو پہلے جو ہم نے باقاعدہ پریکٹیکل مسئلہ دیکھا کہ عورتوں کو باقاعدہ حجاب اتار کے وہ لوگ وہاں خود اپنے ہاتھ سے تصویر لیتے تھے، پھر اس تصویر کو پاسپورٹ میں لگاتے تھے. اس تصویر کے ذریعے سے جو ہے وہ حج کے لیے جانا. آپ کو پتہ ہوگا ہمارا جو پاکستانی پاسپورٹ ہے
اس کو جو ہے وہ لوگ ضبط کر لیتے تھے، اپنا نیا پاسپورٹ وہ بناتے تھے سعودی عرب میں جانے میں، اس نئے پاسپورٹ کے ذریعے سے پورے سعودی عرب میں گھوم سکتے تھے۔ ایسا عجیب نظام بنایا تھا انہوں نے، ہمارا پاسپورٹ ہی نہیں چلتا تھا، وہ ضبط کر لیتے تھے، نکلتے وقت سے واپس دیتے تھے۔ ہاں، ایکس رے مشین تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ بک تو پرانا ہو گیا ہے، اب ایکس رے تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں۔ ہاں، وہ ایسی مشینیں آ گئی ہیں آج کل، ایسی مشینیں آ گئی کہ بالکل کپڑے اتر جاتے ہیں، بالکل کچھ نظر ہی نہیں آتا، بالکل جو ہے عورت بالکل برہنہ نظر آئے گی، مرد بھی برہنہ نظر آئے گا، کھال بھی نہیں رہتی، کھال کے اندر کی چیزیں بھی وہ دیکھ لیتے، ایسی مشینیں بھی آ گئی البتہ۔ جی، کھال پر پردہ ہے، لیکن اصل تو کھالی دیکھی جاتی ہے، گوشت ہڈی تو ہم دیکھتے نہیں، ہم تو اوپر کھالی دیکھ رہے ہیں۔ کھالی کو تو چھپانا ہے، حجاب کھالی کا ہے، گوشت و ہڈی کا تھوڑی کوئی حجاب ہوتا ہے، وہی کھالی کا حجاب ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے، اب پریکٹیکل مثال دیکھیں کہ حج واجب ہے ذیل مقدمے کے عنوان، اور سفر کرنا وجوب غیری رکھتا ہے مقدمے کے عنوان سے، اور سفر میں یہ رکاوٹ آ گئی کہ حجاب اتارو یا نہیں، اب کیا کرے؟ واجب بھی ہے اور حرام ہے، اس لیے کہ جو ہے حجاب کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، واجب کے درمیان حرام رکاوٹ آ گئی، معنی آ گیا۔ یہ ایک معنی آپ کو پریکٹیکل نظر آئے کہ حکومتوں نے نئے نئے قانون بنا کر کے ایسے جو ہے قوانین بنا دیے ہیں، اس کو بغیر جانے ہی نہیں